میرے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں ہم بستری میں 4 ایسے کام جو اسلام میں ناجائز اور حرام ہیں، اور آج کے سمے میں زیادہ تر لوگ، آج کے نوجوان ان کاموں کو کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم بستری میں خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ سبھی کام اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور دھیان سے سنیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے، جس سے اور بھی لوگوں کو صحیح علم حاصل ہو سکے۔ نئی نسل کے نوجوان اس گناہ میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ ہماری نئی نسل کے نوجوان اس کام میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف انٹرنیٹ کی گندی فلمیں، گندے پوسٹ اور ویڈیوز اور سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال اور غلط استعمال کی وجہ سے لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ دین سے دوری اور مسائل کی صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرح کے ناجائز کام کرتے ہیں۔ وہ ناجائز اور حرام کام کیا ہے، آپ سبھی غور سے سنیں۔ نمبر 1، بہت سارے لوگ علماء اکرام کے پاس آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا بیوی کے منہ میں شوہر اپنا سرمگاہ داخل کر کے خود کو ڈسچارج کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہایت ہی غلیظ قسم کا کام ہے، نہایت ہی خبیث قسم کا عمل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو سوچنے پر ہی گھن آنے لگتا ہے۔ یہ نہایت ہی گندا عمل ہے۔ یہ عمل نئی نسل کے نوجوانوں میں بہت تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ دین سے بہت دور ہے، مسائل سے بہت دوری اختیار کر لیے ہے۔ اسی وجہ سے آج کل کے نوجوان اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ تمام جسم میں سب سے اچھی جگہ، سب سے اشرف، سب سے مکرم اور سب سے معزز جگہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ منہ ہے، زبان ہے۔ تو اگر سب سے معزز جگہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہے تو سوچئے کتنا غلیظ قسم کا عمل ہے، کتنا غلیظ قسم کا کام ہے۔ اور انسان اسی منہ سے کھانا کھاتا ہے، اسی منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام لیا جاتا ہے، اسی منہ سے کلمہ پڑھا جاتا ہے، اسی منہ سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ منہ سے کتنے سارے پاک کام کیے جاتے ہیں، اور کوئی اسی منہ کے اندر اتنا گھنونا کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اس طرح کا کام ہرگز نہ کرے، یہ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 2، عورت کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا۔ عورت کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ شادی کے بعد عورت کے ایک خاص مقام میں شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اللہ پاک نے جائز قرار دیا ہے، تو اس حلال جگہ کو چھوڑ کر ناجائز اور حرام جگہ کو مخصوص کرنا، اس میں ہم بستری کرنا، یہ نہایت ہی غلط کام ہے اور حرام کام ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کے سامنے ایک لذیذ اور بہت ہی عمدہ گوشت جو کہ حلال ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو حرام گوشت ہے وہ سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ شخص جو نہایت لذیذ قسم کا گوشت ہے اس کو چھوڑ کر حرام گوشت کو کھائے، اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ اللہ پاک نے عورت کی ایک خاص مقام میں ہم بستری کرنا جائز قرار دیا ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس کام سے بچنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے اس کام کی اجازت نہیں دی ہے، اس کام کو غلط اور حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حیض اور نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا۔ عورتوں میں ہر مہینے پیریڈز آتا ہے، اسے حیض کہتے ہیں، اور ڈیلیوری کے بعد کچھ دنوں تک عورت کی شرمگاہ سے خون آتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں۔ تو اس دوران بھی ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ایک ضروری مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ حیض کے سمے میں بھی ہم بستری کر لیتے ہیں۔ تو اس بات کو جان لیجئے کہ حیض اور نفاس کے دوران بیوی کے ساتھ خاص عمل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں فرماتے ہیں، وہ آپ سے حالت حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، اور تم عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو تم ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو اس لیے حیض اور نفاس کے دوران بیوی کے ساتھ خاص عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 4، گندی فلمیں دیکھ کر ہم بستری کرنا۔ آج کل کے نوجوانوں میں یہ عمل زیادہ سننے کو ملتا ہے۔ انٹرنیٹ پر گندی اور فحش فلمیں دیکھ کر اسی پوزیشن اور اسی طریقے کو کاپی کر کے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، اور یہ آج کے سمے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی انٹرنیٹ، گندی اور فحش فلمیں ہیں۔
جس کے ذریعے لوگ اس گناہ کے شکار ہو رہے ہیں۔ موبائل میں، کمپیوٹر میں یا ٹی وی کے اسکرین میں گندی فلمیں چلا کر اور اسی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ خاص عمل کرنا یہ ناجائز اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا ہرگز کسی بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سوچیں کہ شادی کے بعد اللہ پاک نے شوہر کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، اور اگر نیک نیت رکھے اس طور پر کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہوگا وہ دین کی خدمت کرے گا یا علم دین حاصل کرے گا، تو اس ہم بستری میں اللہ پاک ثواب بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اس نیک کام میں اور اس ثواب کے کام میں کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرے جو گناہ کا کام ہو اور وہ ثواب گناہ میں تبدیل ہو جائے۔ تو گندی فلمیں دیکھ کر اور بیوی سے اسی طریقے سے ہم بستری کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس کام سے انسان کو بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ 4 کام ہم بستری کے سمے نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو ان چاروں کاموں سے بچنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔